حوث زادہ قسط نمبر 2۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ قادر زبان نے بدستور اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، یہاں آ کر پتہ چلا کہ تم رپٹ لکھوانے تھانے گئے ہو۔ میں سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ ملک صاحب نے رپورٹ تو درج کر لی ہے۔ حیات محمد نے چودھری قادر زمان کو مطلع کیا۔ ابھی یہ میرے ساتھ جانے ہی والے تھے کہ آپ آ گئے۔ قادر زبان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ آپ نے اپنے علاقے میں کیا اندھیر مچا رکھی ہے؟ مجھے اس کا طرز تخاطب سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں اس علاقے کا اندھیر ختم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ ڈاکوؤں، چوروں اور قاتلوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، چاہے کوئی کتنے ہی اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو۔ میرا جواب سن کر وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ ایک روب داب والا چودھری تھا۔ اس نے کوہرے لٹھے کی شلوار قمیض پر سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں تلے دار خصا تھا جو ہر قدم پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ اس کے کندھے پر ریوالور لٹک رہا تھا۔ سر پر کلف والی اونچے شملے کی پگڑی عجب بہار دکھا رہی تھی۔ چھوٹے چودھری نے ململ کے کرتے کے نیچے رنگ دار تہبند باندھ رکھا تھا اور پاؤں میں دیسی جوتی تھی۔ وہ خاصا سجیلا نوجوان تھا اور اس نے بڑی صحت مند مونچھیں پار رکھی تھیں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ 2 باڈی گارڈز قسم کے ڈشکرے آئے ہوئے تھے جو مسلح تھے اور باہر برآمدے میں ہی بیٹھے تھے۔ چودھری نے طنزیہ لہجے میں کہا، ملک جی، اگر آپ یوں ہی تھانے میں ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تو پھر کر چکے آپ اندھیر ختم۔ میں نے اس کے طنز کو پیتے ہوئے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، میں ابھی موقع واردات پر جا کر جائزہ لیتا ہوں۔ آپ کی نظروں کے سامنے فوراً قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چودھری حیدر علی نے کہا، آپ قانونی کارروائی کریں یا کچھ اور، مجھے شام سے پہلے غزالہ چاہیے بس۔ اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ میں نے کہا، جوان، تھانے دار تم ہو یا میں؟ تھانے دار تو آپ ہی ہیں، تو پھر مجھے تھانے داری سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ وہ سینہ پھلائے بولا، تھانے دار صاحب، میری عزت کا معاملہ ہے۔ اگر غزالہ واپس نہ آئی تو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا، تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ مجھے اس واقعے کا واقعی دلی صدمہ ہے۔ تم حوصلہ رکھو، تمہاری ہونے والی بیوی کو میں ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ ملک صاحب، چودھری قادر زمان نے رعونت آمیز لہجے میں کہا، آپ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا ہے۔ میں آپ کے قدموں میں نوٹوں کے انبار لگا دوں گا۔ میں نے تمسخرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، جس کام کے لیے مجھے گورنمنٹ نے اس تھانے میں متعین کیا ہے، اس کی مجھے سرکاری تنخواہ بھی دیتی ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے فرائض پوری طرح نبھاؤں گا۔ پھر بھی ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا چودھری صاحب، میں نے کہا اور ایس آئی کو دوبارہ اشارہ کیا جو چوہدرے کی آمد کے باعث وہیں رک گیا تھا۔ چودھری قادر زمان اور چودھری حیدر علی ایک سجے سجائے تانگے میں وہاں پہنچے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ایس آئی 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ سائیکلوں پر سوار ہو کر پٹواری حیات محمد کے گھر کی طرف چل دیا۔ پٹواری حیات محمد اور گاؤں کے دوسرے 2 افراد گھوڑوں پر تھے۔ میں نے تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے احتیاطی طور پر 6 سپاہیوں کی 3 ٹولیاں ایک ایس آئی کی نگرانی میں ڈاکیوں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کر دی تھی۔ دریا کے اس پار وہ طویل و عریض جنگل میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ میری یہ کارروائی دیکھ کر چودھری قادر زمان اور حیدر علی خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ حیات محمد پٹواری کا گھر خاصے بڑے خطہ اراضی پر بنا ہوا تھا، لیکن رقبے کی مناسبت سے اس میں کمروں کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ وہ کشادہ صحن تھا جو گھر کے درمیان واقع تھا۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں، گھر کے پچھلے حصے میں 3 ہال نما بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے گول ستونوں والا محرابی برآمدہ تھا۔ اس کے بعد میدان نما وسیع صحن تھا جس میں مختلف پھلدار اور سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک بطور ڈرائنگ روم اور دوسرا بطور بیڈ روم استعمال کیا جاتا تھا۔ حیات محمد پٹواری کا کنبہ نہایت ہی مختصر تھا، یعنی حیات محمد، اس کی بیوی کشمر اور اکلوتی بیٹی غزالہ۔ یہ ساری معلومات مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ حیات محمد کی معیت میں ہم سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ حیات محمد نے ہماری خاطر تواضع کے لیے بندے دوڑانا چاہے، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پٹواری صاحب، آپ ان تکلفات کو فی الحال رہنے دیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے میں آپ کے گھر کے معائنہ کرنا چاہتا ہوں، 1 منٹ۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں پردہ کروا کے ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ایس آئی ریاض باجوہ اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیٹھک میں چھوڑ کر حیات محمد کے ساتھ اندر چلا گیا۔ حیات محمد نے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے بائیں والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، غزالہ اس کمرے میں سوئی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ یہ غزالہ کا ہی کمرہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کل رات وہ بھی اسی کمرے میں سوئی تھی؟ حیات محمد نے اس بات میں جواب دیا، میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک باہر کی جانب برآمدے میں کھلتا تھا اور دوسرا درمیانی کمرے کی طرف۔
اس کے علاوہ ایک کھڑکی بھی برآمدے میں کھلتی تھی۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا کیا غزالہ اس کمرے میں اکیلی سوتی تھی؟ جی ہاں، عام طور پر تو وہ اکیلی ہی سوتی تھی، لیکن شادی کی وجہ سے گھر میں خاصے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آج کل کچھ لڑکیاں بالیاں بھی اسی کمرے میں سو جایا کرتی تھیں۔ گزشتہ رات اس کے ساتھ کون کون تھا؟ اس نے ایک لمحے کو تامل کیا، پھر بولا، مجھے ٹھیک طور پر تو یاد نہیں، لیکن آپ ٹھہریں، میں گھر والی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ کی گھر والی سے میں خود ہی پوچھ لوں گا، میں نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ میاں بیوی کس کمرے میں رہتے ہیں؟ یہ درمیان والے کمرے میں۔ اس دائیں جانے والے کمرے میں کون ہوتا ہے؟ حیات محمد نے بتایا، عام طور پر تو یہ کمرہ خالی ہی رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں۔ میں نے پوچھا، جب ڈاکو نے غزالہ کا اغوا کیا اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ میں کشور کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا، حیات محمد نے بتایا، اور ہم سو رہے تھے۔ رات 11 بجے تک مہمان عورتیں اور گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک پر گیت گاتی رہی تھیں۔ اس کے بعد ہم سب سو گئے تھے۔ کیا آپ نے سونے سے پہلے بیرونی دروازہ بند کیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ حیات محمد بولا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گیٹ بند کیا تھا ملک صاحب، نہ صرف بند کیا تھا بلکہ اندر سے کنڈی بھی چڑھا دی تھی۔ تالا تو نہیں لگایا تھا؟ نہیں جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کی کیا ضرورت تھی، کنڈی ہی کافی تھی۔ پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، ہمارے گاؤں میں تو چوری چکاری کے واقعات بھی پیش نہیں آتے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے ڈاکو میں سے پہلے کوئی ایک آدھ بندہ گیٹ کے اوپر سے پھلانگ کر اندر آیا ہوگا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے گیٹ کھول دیا ہوگا۔ پتہ نہیں جی، ان نامرادوں نے کیا کیا ہوگا، وہ روحان سے لہجے میں بولا۔ میری تو بیٹی لے گئی، وہ خدا کرے ان کو نمونیا ہو جائے، وہ ہیضے سے مرے اور میری غزالہ مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اس کی واویلے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ ڈاکو گھر کے اندر گھس آئے ہیں؟ وہ بولا، مجھے میری بیوی نے ہلا کر جگایا تھا، اس نے غزالہ والے کمرے میں کچھ گڑبڑ کی آوازیں سنی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک کہ ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈالے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور ڈاکو اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے لپک کر اس ڈاکو کو دبوچنا چاہا جو غزالہ کو اٹھائے ہوئے تھا، لیکن دوسرے ڈاکو نے میرے سینے پر بندوق کی نار رکھ کر مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اتنی دیر میں کشور نے دائیں جانے والے تیسرے کمرے میں موجود مہمان خواتین کو بھی جگا دیا تھا، لیکن مسلح ڈاکوؤں کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور میری غزالہ کو وہ لے گئے۔ 3 ڈاکوؤں کو تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے کہا۔ کیا اس کے علاوہ باہر کچھ ڈاکو موجود تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے 3-4 ساتھی باہر بھی موجود تھے، حیات محمد نے بتایا۔ میں نے 6-7 گھڑ سواروں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے واقعہ کتنے بجے پیش آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، رات کا پچھلا پہر تھا، لگ بھگ 4 کا وقت ہوگا۔ میں حیات محمد کے سارے جواب اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کچا بیان ہے، پکا بیان تھانے چل کر ہوگا۔ اگر آپ نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو الٹی مصیبت آپ کے سر بھی آ سکتی ہے۔ ہم تو پہلے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ گڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے اور آپ مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ دھمکی نہیں ہے حیات محمد، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے بیان کی روشنی میں کارروائی کروں گا، اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسی کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ پھر میرے ایما پر اس نے مجھے وہ کمرہ دکھایا جہاں غزالہ کے جہیز کا سامان رکھا تھا۔ یہ کمرہ دراصل درمیانی کمرے کے پچھواڑے میں بنا ہوا ایک خفیہ کمرہ تھا، جس کا راستہ حیات محمد کے کمرے سے تھا۔ یوں سمجھ لے کہ حیات محمد والے بڑے کمرے کو تقسیم کر کے 2 کمرے بنا لیے گئے تھے۔ باہر سے وہ ایک ہی کمرہ نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، حیات محمد، ڈاکوؤں نے آپ کے گھر کی کسی چیز کو چھونا بھی گوارا نہیں کیا اور وہ صرف آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے، وہ بھی اس کے کمرے سے۔ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حیات محمد، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ صرف غزالہ کے لیے ہی آئے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ غزالہ کس کمرے میں سوتی ہے۔ اغوا کی یہ واردات گھر کے کسی بھیدی کے توسط سے کی گئی ہے اور کسی خاص مقصد کے تحت، مگر آپ کا تو کوئی ایسا دشمن ہی نہیں ہے، کیوں؟ میں نے آخری جملہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نظریں چرانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن میری طرف دیکھنا بھی چاہتا ہو۔ اس بات نے میرے شک میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت ہم درمیانی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، حیات محمد، اب میں آپ کی بیوی کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں ابھی کشور کو بھیجتا ہوں، آپ اسے یہاں بلائیں۔ میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر میں واپس بیٹھک میں آیا اور ASI کو باہر بلا کر اشارے سے سمجھایا کہ وہ واردات کا نقشہ تیار کرے۔ میں نے اسے تمام اہم باتیں ذہن نشین کرا دی تھیں۔ میں واپس اندرونی کمرے میں پہنچا تو حیات محمد نے بتایا، ملک صاحب، کشور کی حالت ٹھیک نہیں، تھوڑی دیر بعد اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں شام کو دوبارہ آؤں گا۔ اس وقت تک اگر کشور کی حالت سنبھل گئی تو اس کا بیان بھی لے لوں گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود ان تمام مہمانوں کا سرسری بیان لیا جو گزشتہ رات یہاں موجود تھے۔ ان کے بیانات سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔
وہ بھی اتنا ہی جانتے تھے جتنا حیات محمد مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ البتہ یہ بات معلوم ہو گئی تھی غزالہ کمرے میں اکیلی نہیں سوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی تاجی بھی سوئی ہوئی تھی۔ یہ ایک اہم بات تھی، تاجی سے کوئی ایسی بات کا اشارہ مل سکتا تھا جو غزالہ کی تلاش میں معاون ثابت ہوتا۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، یہ تاجی کون ہے؟ تاجی، اس نے زیر لب دہرایا۔ اچھا، وہ ملک صاحب تاجی غزالہ کی سہیلی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے استفسار کیا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ ٹھہرے، میں اسے ڈھونڈتا ہوں، حیات محمد نے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آنے کے بعد اس نے بتایا، تاجی اس وقت گھر میں نہیں ہے، اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب تاجی سے آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ رات تاجی بھی غزالہ کے کمرے میں سوئی تھی۔ اچھا، اس نے حیرت کا اظہار کیا، یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی۔ کیا وہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، ادھر دوسری گلی میں ہی رہتی ہے، حیات محمد نے بتایا۔ آپ کہیں تو میں ابھی بلواتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فوری خیال کے تحت میں نے کہا، اس کا بیان بعد میں لیا جا سکتا ہے۔ پھر میں واپس بیٹھک میں آ گیا جہاں چودھری قادر زمان اور اس کا بیٹا حیدر علی بے تابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی قادر زمان نے پوچھا، تھانے دار صاحب ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا؟ فی الحال تو کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا، میں نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کب تک کوشش کرتے رہیں گے جناب؟ حیدر علی میری بات کاٹتے ہوئے بولا، غزالہ پر جانے اس وقت کیا بیت رہی ہوگی؟ مجھے حیدر علی کی مداخلت بری لگی، لیکن میں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چودھری قادر زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ تو ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں۔ جب تک اس واردات کا کوئی محرک واضح نہیں ہوگا، یوں کہہ لیں جب تک ہم غزالہ کے اغوا کے محرک کا تعین نہیں کریں گے، اس وقت تک نامعلوم ڈاکوؤں تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں، ملک صاحب، بڑے چودھری نے مدبرانہ انداز میں کہا، لیکن محرک کا تعین بھی تو آپ ہی کریں گے نا؟ بجا فرمایا آپ نے۔ میں نے کہا، ہم کسی بھی جرم کے محرک کا تعین حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کرتے ہیں، جبکہ پٹواری صاحب نے ہمیں جو معلومات ابھی تک فراہم کی ہیں ان کی روشنی میں اغوا کا کوئی محرک بنتا ہی نہیں، لیکن شواہد اس کے برعکس نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ بڑا چودھری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، غزالہ کے اغوا اور طریقہ اغوا سے یہ بات واضح ہے کہ اغوا کنندگان کو صرف اور صرف غزالہ کی ضرورت تھی، ورنہ اس گھر میں خاصا بیش قیمت سامان اور زیورات بھی موجود تھے، لیکن ڈاکو نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور غزالہ کو اٹھا کر چلتے بنے، اور یہ کام صرف 2 افراد ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر باری باری چودھری قادر زمان، چودھری حیدر علی اور پٹواری حیات محمد کی جانب دیکھا۔ چھوٹا چودھری تیش کے عالم میں بول اٹھا، کون سے 2 افراد؟ آپ مجھے بتائیں، میں بھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم آرام سے بیٹھو حیدر علی، قادر زمان نے بیٹے کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو۔ میں نے چودھری حیدر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں آپ کو پہنچنے والے صدمے سے بخوبی آگاہ ہوں اور آپ کی مدد کا دل سے خواہاں ہوں۔ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ چودھری قادر زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ 2 افراد کا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے کہا، ہاں، میرے اندازے کے مطابق یہ یا تو کسی ایسے شخص کی حرکت ہے جو غزالہ اور حیدر علی کی شادی سے خوش نہیں تھا، اس نے غزالہ کو اغوا کر لیا یا اغوا کروا لیا۔ چودھری قادر زمان نے کہا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں جناب۔ پھر پوچھا، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو اس شادی سے خوش نہ ہو؟ میں نے کہا، کوئی بھی ایسا شخص جو غزالہ سے شادی کرنا چاہتا ہو۔ حیدر علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، لیکن لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر اب تم نے اشتعال میں آگے آنے کی کوشش کی تو یہ بحالت مجبوری تمہیں بیٹھک سے اٹھانا پڑے گا۔ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ حیدر علی قادر زمان نے بازو سے پکڑ کر حیدر علی کو بٹھاتے ہوئے سرزنش کی، مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو، تمہارا بیچ میں بولنا مناسب نہیں ہے۔ پھر حیات محمد پٹواری کی طرف دیکھتے بولا، کیوں حیات محمد، ایسی کوئی بات تھی؟ حیات محمد احتجاجی لہجے میں بولا، بالکل نہیں جناب، ملک صاحب کی قیاس سرائی میری سمجھ میں نہیں آئی، سب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے، کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ حیات محمد نے دریدہ نظروں سے مجھے دیکھا، میں غزالہ کے غم میں مرا جا رہا ہوں اور آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، بہت جلدی انشاءاللہ۔ چودھری قادر زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، ایک شخص کی تو آپ نے امکانی نشاندہی کر دی ہے، دوسرا شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ممکنہ 2 افراد کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، میں نے ممکنہ 2 افراد کا ذکر کیا تھا، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، دوسرا شخص آپ دونوں کا مشترک دشمن ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا اور پٹواری صاحب کا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہوگا، آپ دونوں کو نقصان پہنچا کر آپ سے کوئی درینہ انتقام لینا چاہتا ہوگا۔ یہ آپ کا مفروضہ ہے یا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ چودھری قادر زمان نے پوچھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، ہماری تفتیش کی گاڑی تو شک کے پٹرول سے چلتی ہے، جب مدعی پورا تعاون نہ کرے اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کرے تو ہمیں لامحالہ مفروضوں کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔
آپ کا خیال ہے کہ پٹواری حیات محمد آپ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ چودھری قادر زبان نے کہا اور حیات محمد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پٹواری حیات صاحب اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں جتنا انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ چودھری قادر زبان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ حیات محمد پٹواری نے کہا ملک صاحب جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں دوسرے افراد کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ قادر زبان کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ہمارا ایسا مشترکہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ چودھری حیدر علی نے کہا ابا جی وہ شخص ملک افضل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔